اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سورۃ الاحقاف کے اندر ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، جنات کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اور یہ سب سے پہلے جنات تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور پھر جا کر اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی۔ تو اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں، جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس وقت جو بندہ مومن ہوتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، اس کا دل کامل ایمان سے بھر جاتا ہے، اور وہ ایک طرح کا پورا داعی، اللہ کی طرف بلانے والا اور برائی سے منع کرنے والا اور نیک کام کا حکم دینے والا بن جاتا ہے۔ تو ان جنات نے بھی یہ کام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے کہ جن ان کی باتوں کو سن رہے ہیں یا ان کو قرآن مجید کو سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں اور 29ویں پارے میں سورۃ الجن کے سٹارٹ کے اندر اللہ نے یہ خبر دی تھی کہ جنہوں نے آپ کی بات کو سنا ہے اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دی ہے۔ واقعہ بس یہیں تک ہے۔ بطن نخلا کے مقام پر واقعہ میں شروع سے شروع کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ سے یہ واقعہ پوچھا جائے گا۔ واقعہ بیان کر رہا ہوں زبانی، تاکہ زبان جو ہم کان سنتے ہیں ہمارے، وہ زیادہ دل میں محفوظ ہو جاتی ہے بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تھے قبیلہ ثقیف کو، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، وہ ایک سرسبز علاقہ تھا بطن نخلا کے نام سے، دو پہاڑیوں کے درمیان علاقہ تھا جس کو بطن بولتے ہیں، بطن نخلا، نخلا کی وادی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو آس پاس جنوں کی کالونیاں تھی، یوں سمجھ لیں۔ تو وہاں سے نصیبین کے دو جن یا نینوا کے جو دو جن تھے جو یمن سے آ رہے تھے، اور یہاں میرے پاس ایک عربی تفسیر اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 سے لے کر 9 تک کے افراد تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا، جب اس واقعے کو اللہ بیان فرما رہے تو اللہ فرما رہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ۔ تو یہاں پر جو نفر کا لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 کے درمیان بولا جاتا ہے۔ 3 سے لے کر 9 تک عربی زبان میں نفر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 9 سے جب زیادہ ہو جائے تو وہ جماعت بن جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ 7 یا 9 جن جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا یعنی نخلا کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک روایت میں آیا کہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس وقت جو کہ عشاء میں بھی اور فجر میں بھی دونوں میں بھی تلاوت بالجہر ہوتی ہے، اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے۔ وہ جنہوں نے سنی تو وہ ہے جی یستمعون القرآن، وہ قرآن غور سے سن رہے تھے۔ تو یستمعون کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے قرآن کو غور سے سنا۔ شاید یہ غور سے سننا ہی اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ فلما حضروہ قالوا، اور جب وہ حاضر ہوئے قرآن پر یا نبی کے پاس تو وہ کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو کر انہوں نے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اصل الاستماع، وہ سننے کے اندر اتنے محو ہو گئے کہ ان کو آس پاس کی خبر کون رہی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے قرآن کو غور سے سنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مسلمان بھی قرآن کو غور سے سنیں گے تو اللہ ہم پر بھی اتنا ہی رحم کریں گے۔ اور اس سے بڑا رحم کیا ہوتا ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے یا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، تو اس سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، قالوا انصتوا فلما قضی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہو گئے تو ولوا الی قوم منذرین، تو یہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے،
یعنی وہی میں نے آپ کو بات کہی ہے، دائی کا کام ہوتا ہے اللہ کی طرف پکارنا، نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے ڈرانا کہ جو جو برا کام تم کرو گے تو فلاں فلاں سزا ملے گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے مخوفین قومہم بالعذاب ان لم یؤمنوا وکانوا یہودا قد اسلموا، اور یہ جن یہودی تھے اور یہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرا رہے تھے اگر وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، تو یہ جن سے پہلے مذہباً یہودی تھے اور بعد میں وہ اسلام لے کر آئے۔ تو انہوں نے پھر جو کہ وہ یہودی تھے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں قالوا یا قومنا، وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنی، کتاباً ایسی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اب آپ کہیں گے انجیل کہاں گئی؟ تو انجیل تورات کا تتمہ تھی، تتمہ سے مراد قرآن کو، تورات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو انجیل بھیجی گئی تھی، علیحدہ سے ایک کتاب، اور اس کے اندر زیادہ تر نیکی کی اور بھلائی کی باتیں اور اچھائیوں پر ابھارنے والی باتیں اس میں تھیں۔ احکامات اس پر حلال حرام کے بہت کم تھے، حلال حرام کے جتنے احکامات تھے وہ تورات میں تھے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ یہدی الی الحق، یہ اپنے سے پہلے جتنی کتابیں گزر چکی ہیں اور جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، سب کی یہ تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو راستہ بتایا جاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب وہ سارے جن جو ان سے ہیں، وہ 7 تھے یا 9 تھے، وہ اپنی وادی میں گئے اور وادی میں جا کر انہوں نے جہاں پر جن آباد تھے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہنا شروع کیا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ کے دائی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الایمان وآمنوا بہ، اور اس پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ نبی ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان قبول کیا جاتا ہے، تو بعد میں ایمان کے قبول کرنے کے بعد میں عبادات کا نمبر آتا ہے۔ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، بدلے میں کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جی اور یہاں پر لکھا ہوا ہے من ذنوبکم سے کہ لأن منها المذاہب لا تغفروا الا، لیکن یہ جو رائے ہے نا کہ کچھ گناہ معاف ہوں گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واضح حدیث ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ماں قبل کے جتنا گناہ ہوتا ہے سب معاف کر دیتے ہیں، معاف کروا دیتا ہے۔ جی اسلام کی وجہ سے باقی جتنے ماں قبل گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے دائی کی پکار کا جواب نہ دے، یعنی نبی کی دعوت کا جواب نہ دے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور یعنی کہ اگر زمین سے اگر ہم بھاگنا چاہیں تو ہم بھاگ کر کہیں چھپ نہیں سکتے کہ اللہ کی نگاہ سے ہم چھپ جائیں تو اللہ کو عاجز آ جائے ہمیں ڈھونڈنے میں، ہم جہاں پر بھی چلے جائیں گے اللہ میں ڈھونڈ لیں گے۔ ڈھونڈا تو اس کو جاتا ہے جو پوشیدہ ہو، اللہ کی نظر سے تو کوئی پوشیدہ ہی کوئی نہیں، ڈھونڈنے کی تو بات بعد میں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں مرضی بھاگ جائیں اللہ کی نظر سے پوشیدہ بھی نہیں ہو سکتے اور اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی کارساز بھی کوئی نہیں، کوئی کارساز نہیں، اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انصار يدفعون عنه العذاب، اور اولئک الذین لم یجیبوا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا مددگار نہیں جو ان سے عذاب کو دور کرے، اور وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جواب بھی نہیں دیتے، کہ تم پکارتے ہو اور وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ اولئک الذین فی ضلال مبین، ہاں جی، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کھلی گمراہی سے کیا مراد؟ کہ اگر وہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیں گے اور ایمان نہیں لے آئیں گے، تو جو لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے اور جو لوگ اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیں گے کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور ان جہانوں میں جن بھی رہتے ہیں، انسان بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو حیوانات، جانور اور جاندار، چوپائے اور وہ مخلوقات جو بولتی بھی نہیں ہیں،
اور صرف ان کو حیوانات بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، اور جو کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے دو راستے رکھے ہیں کہ اگر ایمان لائیں گے تو جنت کا راستہ ہے، نیک عمل کریں گے تو جنت کا راستہ ہے، اور برے اعمال کریں گے تو جہنم کا راستہ ہے، اور یہ دونوں راستے جنوں کو بھی سمجھا دیں گے اور انسانوں کو بھی سمجھا دیں گے۔ تو یہ پہلی جماعت تھی، یہ پہلا گروہ تھا جنوں کا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ قرآن کو سنا اور ایک دائی بن کے اپنے قوم کی طرف گیا اور وہاں پر دعوت دی، اور اس کے بعد پھر گروہ در گروہ مختلف مواقع میں جن جو ان سے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور آخر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے رہے۔ اور کئی واقعات حدیث میں بھی ملتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ وادی جن کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے جا کر وادی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ دی تھی، اے ابن مسعود آپ نے اس لکیر کو کراس نہیں کرنا اور کہاں جانا بھی کہیں نہیں۔ اور پھر رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تبلیغ کرتے رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تو اس میں جنوں کے بھی نبی تھے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو آپ سے قیامت والے دن کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے بس یہی واقعہ ایز اٹ از نقل کرنا ہے۔ واقعہ کیا نقل کرنا ہے آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کو طائف کی وادی سے دعوت دے کر واپس آ رہے تھے، بطن نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، وہاں پر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو قرات بالجہر میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن لیا اور وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لینے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جا کر ایمان کی تبلیغ کی، اور وہ میں نے آیات بھی بیان کر دی ہیں، اگر آپ آیات کے ترجمے لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سورۃ الاحقاف میں اس واقعے کی خبر دے دی بھی اس طرح جن آپ کے قرآن کو سن کر اس طرح مومن ہوئے ہیں، اور انہوں نے جا کر آگے تبلیغ کو پہنچایا ہے۔ بس یہ واقعہ اسی قدر ہی تھا، اور سورۃ الاحقاف میں یہی تھا قابل ذکر، جو ایک چیز امتحانی نقطۂ نگاہ سے تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اور اس کے بعد اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگلی ویڈیو میں سورۃ الصاد کے اندر داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئی تھی، اور ایوب علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئی تھی، ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس سے اگلی ویڈیو ہوگی وہ سورۃ یاسین کی ہے، اور سورۃ یاسین جو کہ قرآن مجید کا دل ہے، تو اس کو رکوع در رکوع کر کے، یعنی رکوع کر کے اس کو ہم بیان کریں گے۔ ایک رکوع کو پہلے بیان کریں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ یہ اس لیے جو کہ وہ ایک قدر و منزلت رکھتی ہے، قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے سورہ یاسین کو، تو پھر اس کو پھر ہم علیحدہ طریقے سے بیان کریں گے، بشرط زندگی انشاءاللہ العزیز وہ بیان کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ رکھے گا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔